اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے اردو کا جماعت ششم کا جو ہے سبق پڑھنا ہے، روشنی ہی روشنی۔ ہم اس کو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے پہلے اس کی جو ہے وہ صفحہ نمبر 134 سے لے کے 135 تک ہی ہم نے اس کی پڑھائی کی تھی، تو آج ہم اس کی صفحہ نمبر 136 سے لے کے 137 تک کی پڑھائی کریں گے۔ تو شاباش، آپ لوگ بھی اپنی اردو کی کتابیں کھولیں اور میرے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے۔ تو بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے جو پہلے پریویس لیکچر میں پڑھا، اس میں کہ افضال جب اپنی بیوی کو بتاتا ہے سیٹھ کے بارے میں کہ سیٹھ اصغر نے جو ہے اسے بلایا تھا اور پھر اس نے اسے رقم دینے کا بھی کہا کہ وہ مستحق ہے اور اسے وہ رقم دینا چاہ رہا تھا، لیکن جو ہے افضال جو ہے وہ اپنی بیوی کو بتا رہا تھا، ابھی اس کی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، تو وہ بتاتا ہے کہ سیٹھ اصغر نے مجھے جو ہے وہ لفافہ دیا۔ تو اس کی بیوی جو ہے وہ جلدی سے دیکھتی ہے اس تھیلے کی طرف جو وہ گھر سے جاتے ہوئے اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا، تو وہ کہتی کہاں ہے لفافہ، لیکن اصغر کہتا ہے کہ بات تو سنو، وہ ذرا غصے سے کہتا ہے۔ تو اس کے بعد آگے ہم پڑھتے ہیں، ہاجرہ نے برا مانا مگر خاموش رہی۔ افضال نے ہاجرہ سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا، میں نے پوچھا سیٹھ صاحب، آپ رقم دینے سے پہلے پوری طرح تسلی کر لیتے ہیں کہ جس شخص کی امداد کرنا چاہتے ہیں وہ سب سے زیادہ مستحق ہے؟ کیا اس مرتبہ بھی آپ نے ایسا ہی کیا ہے؟ یعنی افضال جو ہے وہ ہاجرہ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے سیٹھ صاحب سے کہا کہ واقعی آپ نے تسلی کر لی ہے کہ جس شخص کی آپ امداد کرنا چاہ رہے ہیں کہ واقعی وہ امداد کا مستحق ہے بھی یا نہیں؟ تو ہاجرہ کا چہرہ کسی قدر پھیکا پڑ گیا۔ سیٹھ صاحب نے جواب میں کہا، میری نظروں میں تم مستحق ہو، یعنی سیٹھ صاحب اسے کہتے ہیں کہ میری نظر میں تم ہی اس کے حقدار ہو، مگر سیٹھ صاحب سب سے زیادہ نہیں۔ آپ نے مارکیٹ میں عبدالکریم کو دیکھا ہوگا، ٹوٹا پھوٹا کھوکا لگا کر پان سگریٹ بیچا کرتا ہے۔ سیٹھ صاحب وہ مجھ سے زیادہ مستحق ہے، 5 بچوں کا باپ ہے، بیوی ہمیشہ کی مریضہ ہے، بڑی لڑکی جوان ہے، شادی کے لائق ہے۔ یعنی افضال آگے سے سیٹھ صاحب کو کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ، میں سب سے زیادہ مستحق نہیں ہوں۔ آپ نے مارکیٹ میں دیکھا ہوگا عبدالکریم کو، وہ ٹوٹا پھوٹا سا کھوکا لگا کر پان بیچتا ہے اور وہ مجھ سے زیادہ مستحق ہے۔ یعنی وہ 5 بچوں کا باپ ہے اور بیوی جو ہے اس کی ہمیشہ کی مریض، یعنی وہ بیمار رہتی ہے ہمیشہ، اور اس کی جو بڑی بیٹی ہے وہ شادی کے لائق ہے۔ تو افضال آگے سے اس کی امداد کرنے کا کہتا ہے۔ یہ بات سن کر سیٹھ صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، جو مناسب سمجھو کرو۔ تو ہاجرہ نے بے قراری کی حالت میں سانس روک کر پوچھا، ہاجرہ، میں نے وہی کیا جو مناسب سمجھا، لفافہ عبدالکریم کے گھر دے آیا ہوں۔ ہاجرہ کو اور تو کچھ نہ سوجا، غصے میں دایاں ہاتھ زور سے اپنے ماتھے پر مار لیا۔ میں پوچھتی ہوں افضال، تمہیں اپنے گھر کی غریبی، ٹوٹے پھوٹے مکان اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے بچوں کا خیال نہ آیا؟ گھر آئی ہوئی رحمت کو ٹھکرا دیا؟ تم سے زیادہ بے وقوف آدمی دنیا میں اور کون ہوگا؟ ہاجرہ نے وہ سب کچھ کہہ دیا جو اس وقت اس کے جی میں آیا۔ افضال نے صبر و تحمل سے سب کچھ سنا، بیوی کی کسی بات کا جواب نہ دیا، کہا تو صرف یہ کہا، ہاجرہ، میرے ضمیر نے یہی فیصلہ کیا تھا، عبدالکریم مجھ سے زیادہ امداد کا مستحق ہے۔ ہاجرہ کی آواز اور بلند ہو گئی۔ افضال اٹھ بیٹھا اور خاموشی سے اپنی چارپائی پر جا کر لیٹ گیا۔ دن بھر کی تھکن کی وجہ سے سو گیا۔ ہاجرہ نہ جانے کب تک بولتی رہی، پھر وہ بھی تھک کر لیٹ گئی۔ یعنی جب اس نے اسے بتایا کہ میں وہ لفافہ عبدالکریم کے گھر دے آیا ہوں، تو ہاجرہ نے بہت زیادہ واویلا کیا، بہت شور مچایا، بہت اس سے لڑائی کی کہ آپ کو جو ہے وہ گھر میں نظر نہیں آتا کہ ہمارے اخراجات اتنی مشکل سے پورے ہو رہے ہیں اور بچے جو ہیں وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور آپ دوسروں کی امداد کر رہے ہیں۔ لیکن آگے سے افضال وہی کہتا ہے کہ میرے ضمیر نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ مجھ سے زیادہ مستحق وہ ہے امداد کا۔ تو ہاجرہ جو ہے وہ اور بلند آواز میں بولنے لگ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھر وہ افضال جو ہے وہ اٹھ بیٹھتا ہے اور خاموشی سے اپنی چارپائی پر جا کر لیٹ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہاجرہ ہوتی ہے وہ بھی جو ہے وہ تھکی ہوتی ہے دن بھر کی، لیکن وہ بھی پھر بولتی رہتی ہے کچھ دیر، اس کے بعد وہ بھی جا کر لیٹ جاتی ہے اور سو جاتی ہے۔ تیسرے روز افضال، ہاجرہ اور تینوں بچے سیڑھیوں پر بیٹھے ناشتہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔
چنگیری میں کلچے رکھے تھے۔ چنگیری یعنی جو چنگیر ہوتی ہے روٹیاں رکھنے کے لیے، تو یا ٹوکری بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اس میں کلچے کا مطلب ہوتا ہے نان، تو چنگیری میں کلچے رکھے تھے یعنی نان رکھے ہوئے تھے، اور حاجرہ پیالیوں میں چائے نکال رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ افضال نے اپنے بڑے لڑکے کو کہا، اکبر دیکھو جا کر کون ہے۔ اکبر اٹھا اور دروازے سے باہر نکلا، مگر جلدی سے واپس آ گیا۔ وہ کچھ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ ابا جی، سیٹھ۔ کیا کہا؟ سیٹھ جی؟ اکبر نے دروازے پر ہی کھڑے ہو کر کہا۔ یعنی جب وہ اس کا بیٹا دروازہ کھولنے کے لیے جاتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے کہ سیٹھ یعنی اتنا بڑا آدمی ان کے گھر کیسے آ سکتا ہے، تو وہ جو اس کا بیٹا اکبر ہوتا ہے وہیں دروازے پر کھڑے ہو کر کہتا ہے سیٹھ جی۔ تو بچوں آج ہم نے اس کی یہاں تک پڑھائی کی، باقی ہم کل آگے کریں گے اس کی پڑھائی۔ تو اس کے بعد آپ نے جو یہ سوال ہیں اس کے سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 یہ آپ نے جماعت کے کام میں یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، افضال نے کیا نیکی کی تھی؟ اس کا جواب ہے افضال نے اپنے حصے کی رقم کا لفافہ عبدالکریم کے گھر دے دیا۔ اور سوال نمبر 3، افضال کو اس کی نیکی کا کیا صلہ ملا؟ جواب ہے اس کا، افضال کو اس نیکی کے صلے میں نوکری مل گئی۔ تو یہ سوال نمبر 2 اور 3 آپ نے جماعت کے کام میں یاد کرنے ہیں بہت اچھے سے۔ جماعت کا کام آپ نے یاد کرنا ہے گھر کے کام میں، یعنی ابھی جو آپ کو سوال جو پڑھائے گئے ہیں وہ آپ نے گھر کے کام میں بیٹھ کے یاد کرنے ہیں، اور صفحہ نمبر 136 سے لے کے 137 کی پڑھائی آپ نے دوبارہ سے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد بچوں آپ نے اپنا ونٹر پیک کھولنا ہے، جو آپ کی سردیوں کی چھٹیوں کا کام آپ کو دیا گیا ہے اس کا آپ نے جو ہے فخر پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو سبق ہے صفحہ نمبر 3 پہ ہے، یہ آپ نے اس کے جو سوالات ہیں وہ آپ نے اپنے سیپریٹ رجسٹر پر لکھنے ہیں، جس پر آپ چھٹیوں کا کام کر رہے ہیں آپ نے یہ اس پر لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی نیٹ نوٹ بک پر نہیں کرنے۔ سوال نمبر 1 ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کب اور کہاں سے ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے؟ تو اس کا جواب ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1952 میں اجمیر سے ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے۔ سوال نمبر 2 ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بچپن میں کیا عادات تھیں؟ اس کا جواب ہے آپ بچپن ہی سے اپنی اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، باقاعدگی سے نماز ادا کرتے، اکثر مسجد میں اذان بھی دیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کیا چاہتے تھے؟ اس کا جواب ہے آپ چاہتے تھے کہ پاکستان دنیا بھر میں ایٹمی طاقت بن کر ابھرے۔ سوال نمبر 4 ہے، پاکستان اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کب اور کس مقام پر کیا؟ اس کا جواب ہے 28 مئی 1998 کو پاکستان نے اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ چاغی بلوچستان میں کیا، ٹھیک ہے۔ اور سوال نمبر 5 ہے، دشمن ملک اب ہم پر حملہ کرنے کی جرأت کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ الحمدللہ اب پاکستان کے پاس چند ایک نہیں بلکہ کئی طاقتور ایٹم بم موجود ہیں جو چند لمحوں میں دشمن ملکوں کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، آپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کیا دعا دینا چاہیں گے؟ ہم ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ آپ نے اس کے جو سوالات ہیں ہم یہ فخر پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان سبق پڑھ چکے ہیں، اب ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو کتنا بڑا تحفہ دیا، ٹھیک ہے، ایٹمی طاقت بنایا ہے پاکستان کو، اب کوئی بھی دشمن ملک جو ہے وہ میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف نہیں دیکھ سکتا، اور پاکستان اب ماشاءاللہ سے جو ہے وہ ایٹمی طاقت بن چکا ہے، اور وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وجہ سے ہوا تھا۔ اور 28 مئی 1998 کو پاکستان نے اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ جو ہے وہ چاغی بلوچستان کے مقام پر کیا تھا۔ تو یہ سوالات جو ہیں بچوں یہ آپ نے اپنے سیپریٹ رجسٹر پر چھٹیوں کے کام میں لکھنے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سردیوں کی چھٹیوں کا کام سبق فخر پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے سوالات رف رجسٹر پر لکھیں اور یاد کریں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ان کو یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے، بہت نیٹ سی پیاری سی رائٹنگ میں لکھنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا بچوں، اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔